علیہ وسلم کہ تاریخ آج چاند کی 11ویں شریف ہے. ماشاءاللہ کھجوریں بھی آ گئیں اسپیشل والی. سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار منانے والے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی دونوں دریائے کرم عام میں ملتے ہیں، مجمع بحرین ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامتیں بیان کرنے سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سرکار غوث پاک دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا. یہ بات ہمیں اپنے دماغوں میں اچھی طرح سے بیٹھانی چاہیے. خالی نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں، جن بزرگوں کو آپ مان رہے ہیں آپ ان کو فالو کیجیے. فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں، اگر 100% نہیں تو 50% تو ان کو آپ فالو کیجیے. سرکار غوث پاک ماں کی پیٹ سے ہی دنیا میں آنے سے پہلے ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور 15 پارے ماں کے پیٹ میں ہی آپ نے زبانی یاد کر لیے تھے. زبانی دنیا میں آنے سے پہلے. اب ہم اپنے آپ کو چیک آؤٹ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں یا گروانوں میں جھانکیں کہ ہم کتنے قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، اور پڑھے ہوئے بھی ہیں تو کس طرح کا پڑھے ہوئے ہیں. کیا جو پڑھے ہوئے ہیں اس کو ہم سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے. بہت ساری باتیں ہیں. تو بزرگان دین کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق یاد کر لیں اور اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ سیکھ لیں کہ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، جن کو ہم مان رہے ہیں، کیا ہوا میں تیر چھوڑ رہے ہیں یا حقیقت میں مان بھی رہے ہیں. یہ بھی دیکھنا ہے نا. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کر کے گئے ہیں اس کو کرنے میں مزہ آئے، اس کو کرنے میں لطف آئے، اور بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی ٹوکا ٹاکی کے ان باتوں پہ ہم عمل کریں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نماز نہیں چھوٹی. پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور روزہ شریعت کا ایک بہت خاص رکن ہے. تو ہم شریعت کو کتنا فالو کرتے ہیں؟ ہم شریعت پہ چل رہے ہیں یا طبیعت پہ چل رہے ہیں؟ ہم کس کو مان رہے ہیں؟ نعرے کس کے لگ رہے ہیں؟ زبان پہ کس کا کون ہے اور دل میں کون ہے؟ یہ بہت دیکھنے کی بات ہے. ایک میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی بندہ تصویر بنانے والا تھا. اس نے کہا کہ آپ جیسے دکھ رہے ہیں وہ تصویر تو 20 روپے میں بنے گی جیسے آپ دکھ رہے ہیں، اور جیسے آپ ہیں وہ 30 روپے میں بنے گی، اور جیسا آپ لوگوں کے سامنے دکھنا چاہتے ہیں، جیسا آپ ہیں نہیں، نہ اندر سے نہ باہر سے، مگر لوگوں کے سامنے آپ وہ بننا چاہتے ہیں، تو وہ والی 50 میں بنے گی. تو 50 والی بنانے والے زیادہ نکلے. یعنی جیسے ہم لوگوں کے سامنے جانا چاہتے ہیں، چاہے اندر سے ویسے ہیں یا نہیں ہیں، دکھنے میں ویسے ہیں یا نہیں ہیں، ہم لوگوں کے سامنے جیسا بننا چاہتے ہیں. تو آج یہی والی کیٹیگری کے ہم سب لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے دکھنا کیسے چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کیسے ہیں. اپنے آپ میں بیٹھا کرو، اپنے آپ سے پوچھا کرو، اور خود اپنی نظروں میں تو گرے ہوئے نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، اپنے آپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتے ہیں. ہمیں اللہ اور رسول کو حساب دینا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے. سرکار غوث پاک کعبے کا گلاف پکڑ کر رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، بہت گل گلا کے رو رہے ہیں، سسکیاں مار مار کے رو رہے ہیں. تو ایک بندہ ہے، وہ سوچتا ہے کوئی بڑا کوئی گنہگار بندہ ہوگا. جب دیکھا سرکار غوث ان کو دیکھا تو سرکار غوث پاک دعا کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تو مجھے میدان محشر میں اندھا کر کے اٹھانا، کیونکہ میں اس وقت تیرا سامنا نہیں کر پاؤں گا. ایک ان کی عاجزی اور انکساری تھی، ان کا ہمبلنس تھا. تو میرے دوستو، ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کہتے ہیں خدا کو منہ دکھانا ہے، ہم سب کو خدا کو منہ دکھانا ہے. تو سرکار غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، اور ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے قرآن پاک کے 30 پارے حفظ کر لیے. یہ تھی قرآن پاک سے محبت. اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہمیں کتنی محبت ہے، ہم کتنا قرآن شریف روزانہ پڑھتے ہیں،
پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے پورا قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اور پڑھ لیا ہے تو پھر ہم قرآن پاک روزانہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں، کتنا بھی پڑھتے ہیں، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر ہم خالی ایک لائن بھی قرآن پاک پڑھ کے کھول رہے ہیں، چمکار رہے ہیں، تب بھی آپ پڑھنے والوں میں ہی مانے جائیں گے۔ چاہے ایک بار کے پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ پڑھنے والوں میں ہی مانے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ جو ان غوث پاک کی محبت میں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان غوث پاک کی محبت میں ہم کہتے ہیں کہ ہم قبر میں بیڑا پار ہو جائے گا، ان غوث پاک کو مانتے کتنا ہے؟ ہم لوگوں میں دکھاتے ہیں یا پھر غوث پاک کو بھی قبول ہے کہ ہاں یہ میرا ماننے والا ہے، یا ہم پبلک کو دکھا رہے ہیں کہ ہم غوث پاک کو ماننے والے ہیں؟ کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں، کیا ہم اس استھتی میں ہیں کہ غوث پاک بھی کہتے ہیں ہاں بھائی یہ میرا ماننے والا ہے؟ مگر غوث پاک اسی کو کہیں گے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، جو قرآن پاک پڑھتا ہوگا، قرآن پاک سے محبت کرتا ہوگا۔ سرکار غوث پاک بھی اسی کے بارے میں کہیں گے ہاں یہ میرا فالوور ہے۔ یہ تو ہم تمہیں دکھا رہے ہیں اور تم ہمیں دکھا رہے ہو۔ یہ نیاز، یہ درود، یہ فاتحہ، یہ کھجوریں، یہ مٹھائیاں، یہ بریانیاں، یہ تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ بڑی چیز ہے کہ ہم ان کی باتوں پہ عمل کتنا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزار پہ حاضری دے آئے، سال میں ایک بار ہر جمعرات کو چلے گئے۔ کتنے لوگ ہر جمعرات کو جاتے ہیں، جیسے ہم ہی ہر جمعرات کو جا رہے ہیں نظام الدین اولیاء۔ عمل کرنا ضروری ہے۔ مزاروں پہ آپ کو ٹائم مل رہا ہے جائیے، مگر خالی مزاروں پہ آپ جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو جا کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، صاف سی بات ہے۔ اور آپ کو مزاروں پہ جانے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، 5 وقت مسجد میں آ رہے ہیں، تو آپ سے اولیاء اللہ راضی ہیں، پیر ولی آپ سے خوش ہیں۔ اگر آپ اللہ کو راضی کیے ہوئے ہیں، مزار پہ جائیں یا نہ جائیں، جب بھی ٹائم ملے تب چلے جائیں، مگر اگر مسجد کی حاضری ضروری ہے، مسجد کی حاضری 5 ٹائم کی کمپلسری ہے، اور جس کو نہ آ پائے وہ کم سے کم گھر پہ ہی پڑھ لے۔ تو یہ اصل چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ہم زندگی بھر سرکار غوث پاک کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ بچپن کا وہ واقعہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، قرآن پاک ماں کے پیٹ سے 15 پارے حفظ ہیں، پھر بھی گھر پہ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، خاصی تعلیم کرتے ہیں، پھر بھی اپنے گاؤں سے بغداد جا رہے ہیں شہر ہائی ایجوکیشن کے لیے، سمجھے، اچتم شکشا کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم تو قرآن پاک پڑھ لیں یہی بہت سمجھتے ہیں، قرآن پاک پڑھ لیں، اول تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور پڑھنے تو بہت سارے لڑکا عربی جانتا ہے۔ کہیں رشتہ دار پوچھو کہا بھائی لڑکی ہماری عربی پڑھی ہوئی ہے، سمجھے، کیسی لڑکی کری دے کہا ارے صاحب وہ تو قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے، قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے، دیکھ کر قرآن شریف پڑھ لیتی ہے۔ اسی کو ہم بہت سمجھتے ہیں۔ سرکار غوث پاک ماں کے پیٹ میں ہی 15 پارے حفظ کر رہا ہے، گھر پہ ساری تعلیم پڑھ رہا ہے، پھر بھی بغداد اور پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، جان کو جوخم میں ڈال کے جا رہے ہیں۔ وہ واقعہ ڈاکو نے گھیرا تھا، جان جوخم تھی نہیں تھی، پیدل کئی دن کا سفر کر کے بغداد پہنچ رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہم یہی بہت سمجھتے رہے ہم سے بڑا قادری کون ہوگا، قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں ہم تو۔ سرکار غوث پاک نے پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں نکالی۔ سرکار غوث اعظم سے زیادہ پڑھا لکھا آپ کے زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ سرکار غوث پاک سے بڑا کوئی مفتی نہیں آپ کے زمانے میں، کوئی متقی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی رائٹر نہیں۔ بہت سی کتابیں غوث پاک نے لکھی ہیں۔ ہم قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی قادری ہے نہیں، ہم سے بڑا کوئی غوث کا دیوانہ ہے نہیں، مطلب غوث کا دیوانہ ہے۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں ہے، مگر غوث کا بڑا، اس سے بڑا کوئی دیوانہ اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، کان کھول کے سن لیجیے آپ۔ غوث پاک بھی اسی سے راضی ہوں گے جو 5 ٹائم کی نماز، قرآن پاک سے محبت، نماز روزے سے محبت، ماں باپ کی عزت و خدمت۔ ماں نے کہہ دیا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہے جان چلی جائے، غوث پاک نے اس کو گانٹھ باندھ لی، اور جان پہ تو بازی آئی گئی تھی، ڈاکو تو سب کو مار ہی رہے تھے، مگر جھوٹ نہیں بولے غوث پاک۔ یہ خود بھی عمل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی عمل کر کے دکھائیے۔ یہ مت کہے، اب میں بتاؤں گا آپ کو، آپ بچے سے کہہ رہے ہیں اے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، امام صاحب نے مسجد میں بتایا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، غوث پاک بھی جھوٹ نہیں بولے تھے۔ اب ایک دم آ گیا فون آ گیا کسی کام والے کی، جس سے کئی دن سے یہ دھوکہ دے رہا ہے، ایسے ایک بندے کا فون آ گیا، ہاں بھائی ہلو کہاں ہو؟ ارے بھائی صاحب میں تو ابھی چاندنی چوک میں ہوں، سمجھے، بیٹھا خیالہ میں اور کہتا میں تو چاندنی چوک میں ہوں ابھی۔ اب بچے کہہ رہے یار یہ کیا مسئلہ، ابھی ابو تو مجھ سے کہہ رہے تھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ابو تو کہہ رہا ہے مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور ابو کر کے آ رہا ہے چاندنی چوک میں۔
یہ چاندنی خیالات چاندنی چوک کہاں سے بن گیا؟ تو وہ والی بات اس کے دماغ میں نہیں آئے گی۔ 70 مرتبہ جو باپ نے کہا بیٹا سچ بولنا سچ بولنا، باپ یہ دیکھے گا بیٹا کیا کہتے ہیں، بیٹا یہ دیکھے گا باپ کر کیا رہا ہے، یہ بات اس کے دماغ میں جائے گی، یہ بات دماغ میں جائے گی، وہی بیٹھ جائے گی اور بچے کا دماغ کنفیوژن میں پڑ جائے گا۔ دیکھیے کوئی چیز آپ سیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک بہت چیز ہے کہ آپ کا دماغ بالکل ایک چیز پر فوکس کیا ہوا ہو۔ پہلے آپ نے دیکھا ہو دادی کے چشمہ لے کے آگ لگاتے تھے کاغذ پہ، دیکھا ایک جگہ ہی بالکل شیشہ لگا رکھتے تب آگ لگتی تھی اس میں۔ تو ایک چیز پر فوکس ہوگا اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کہہ تو رہے ہیں آپ کی کرنی کچھ ہے کٹھنی کچھ ہے، سمجھے، زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، تو بچے کنفیوز ہو جائیں گے آپ کے۔ ہمارے بچے جو ہم کر رہے ہیں وہی آبزرو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک دن کا بچہ ہو، ایک دن کا بچہ ہو، اگر وہ ڈر جائے تو سب سے پہلے ماں کی آنکھوں میں دیکھتا ہے ماں کیا ایکشن کر رہی ہے، ماں جیسا ایکشن کرتی ہے وہی ایکشن اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے 7 سال تک۔ پہلے تو حدیث مصطفیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جاؤ تو اس کو نماز سکھاؤ، 7 سال تک کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایسے ہی ہم کو 7 سال تک اپنے بچوں کو جو ہم کر رہے ہیں وہی ان کے دماغ میں ٹیپ ہو رہا ہے، وہی مووی بن رہی ہے ان کے دماغ میں۔ ایک دن کا بچہ ہے کیمرہ آن ہو چکا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کر کے دکھائیں، بتائیں نہیں، بتانے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں وہی بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، وہی بچے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو ان باتوں پہ عمل کیجیے۔ سائنس بھی آج اس کو مان رہی ہے کہ 7 سال تک بچے کا دماغ ڈیولپ ہوتا ہے، اور جب 7 سال کی عمر کی بات آ گئی تو ہم آپ کو بتا دیں ایک مسئلہ اور سن لو۔ بچے نماز میں صف میں کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے 8 سال کا بچہ ہے وہ صف میں کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کہیں بھی صف میں 8 سال کا بچہ کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، سمجھدار ہے، اس کا دماغ صحیح ہے، وہ صف میں کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ کم سے کم 8 سال کا بچہ صف میں کہیں کھڑا ہو جائے گا، سب کٹے گی نہیں، کسی کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگوں کو یہ کرتے ہوئے یہیں کی بات نہیں ہے، بہت جگہ ہم نے جتنے بڑے ہوگا سب میں یہ دیکھا ہے کہ بچہ ہو جائے 10 سال کا 8 سال کا، اس کو پکڑیں گے تھوڑا ادھر کر دیا پھر اور کر دیا، کرتے کرتے بیچارہ بالکل باہر چلا جاتا ہے۔ اس کی بھی نماز ہے، جیسی تمہاری نماز ہے ویسی اس کی نماز ہے۔ یہ یاد رکھیے مسئلہ اچھی طرح سے۔ 8 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے، جہاں کھڑا ہو گیا، جہاں وہ آ کے کھڑا ہو گیا وہیں وہ نماز پڑھے گا، کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو ہٹائے شریعت کے لحاظ سے۔ اور میرے دوستو اس بات کو آپ بتائیں بھی اور سمجھائیں بھی پیار محبت سے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں بچے 8 سال کے ہو جائیں تو ان کے والد ان کو لے کے آئیں اور اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ ایک جگہ ہی بچے سب کھڑے ہو جائیں گے تب بھی وہ ہائی اللہ کر سکتے ہیں۔ گارجن ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ ہر بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ شیطانی بھی نہیں کرے گا، الجھن دقت بھی پیدا نہیں کرے گا۔ اور اگر الجھن دقت کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھا دیے، کیونکہ یہی کل کے ہمارے نمازی ہیں۔ ہمارا سب کا تو سیاں برانے ہو جائیں گے، پھر نئے نمازی جو بچے ہیں آج کے وہ کل کا مستقبل ہے ہمارا، یہی ہمارے نمازی ہوں گے، یہی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب تو کھلی کی کھلی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 11ویں شریف کا فیضان عطا فرمائے اور سچا قادری بنائے۔ اب یہ اسپیشل والی کھجوریں بٹیں گی، آپ لوگ 3 مرتبہ قل ہو اللہ، 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے 2 شریف کے ساتھ۔